الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین، الصلاة والسلام علیکہ یا مغلب الکائنات، الصلاة یا سید الصادقین، الصلاة والسلام علیکہ یا سید الساجدین، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نعمت اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا الممجد بشیرنا المسدد نذیرنا المغیث المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ نور من نور اللہ، یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ ایمان والے مل کر کہیں گے صلو علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی کلام المجید، قد جاءکم من اللہ نور، صدق اللہ العظیم۔ بندائے پروردگار امت احمد نبی، دوستدار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ حمد اس کی جو ہر حمد کے لائق ہے، حمد اس کی جو ہر حمد کے لائق ہے، درود ان پر جن کے دم سے درود میں دم درود ہے۔ تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جیل کو دیتا ہے جو غمت کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، کہ جن کے نام فرشت و نبی صبر کے لیے۔ اللہ کے محبوب کونین کے سلطان، نبیوں کے امام، رحمت العالم، فخر آدم و بنی آدم، احمد المجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام کی بارگاہ ناز میں حدیث درود و سلام ایک دفعہ محبت سے بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ حضرات گرامی کا آج کی یہ خوبصورت عظیم الشان روح پرور محفل پاک، جو کہ آقا نعمت، رحمت کل، بہار کل، قرار کل، انوار کل، سید کل، ملجأ کل، مأوى کل، حسن کل، عشق کل، راحت کل، فرحت کل، عزت کل، عظمت کل، عصمت کل، هو الکل، یعنی مبدأ اول، تخلیق اول، نبی اول، رسول اول، کلیم اول، جمیل اول، حبیب اول، طبیب اول، رسول اول، روح اول، یعنی هو الاول کی شان کے مالک و حامل نبی آخر الزمان کی کائنات میں تشریف آوری کی حوالہ سے بارگاہ خلاق عالم حدیث شکر کے طور پر انعقاد پذیر ہے۔ اور اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، کائنات میں بعثت کا قرآن کریم میں جا بجا ذکر کیا ہے، اور بڑی شانوں اور عظمتوں کے ساتھ اپنے محبوب کی شوکتوں کے پرچم لہرا کر اللہ کریم نے قرآن مقدس میں اپنی حبیب کی کائنات میں تشریف آوری کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات میں تشریف آوری کی نوید اور خوشخبری اپنی امت کو دیتے رہے کہ وہ آخر زمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ اپنے اصحاب سے یہ کہتے ہوئے کیا خوب انداز میں میرے اور آپ کے نبی کی ذات پر فخر فرما رہے ہیں۔
کہ آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان کے جوڑوں کے تسمے باندھنا مجھے نصیب ہو جائے، میرے لیے اس سے بڑی فخر کی بات اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اور حضرت موسیٰ جیسے نبی خدا کہ جنہیں کلیم اللہ ہونے کا درجہ حاصل ہے، اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ بارگاہ الہی میں فضیلت امت محمد سن کر یہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ امت مجھے دے دے، اگر یہ امت مجھے نہیں دیتا تو مجھے ہی اس امت میں پیدا کر، یعنی اپنی نبوتیں واپس لوٹا کر فقط رسول عربی محمد مصطفیٰ کی امتی ہونے کی خواہش نبی اور رسول کر رہے ہیں۔ اور کتنی تکریم و عزت کی یہ بات ہے، اور کتنی فضیلت اور اہمیت کی یہ بات ہے کہ اللہ نے ہمیں بن مانگے اس نبی کی امت میں پیدا کیا کہ جس نبی کے امتی ہونے کی خواہش انبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں۔ تو دوستان گرامی قدر، اس نعمت عظمیٰ پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، جتنا بھی اللہ کے حضور ہدیہ تہنیت پیش کیا جائے کم ہے کہ اللہ کریم نے اتنا فضل فرمایا، اتنا کرم فرمایا کہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ ہم دنیا میں آئے، دنیا میں آتے ہی گھر کے بزرگ نے، علاقہ کے عالم نے یا پیر صاحب نے آ کر کان میں اذان دی اور اذان دے کر آنے والے کو خوشخبری دی کہ تجھے مبارک ہو، آخر زمان نبی محمد مصطفیٰ کی امت میں پیدا کرنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی ہماری اور خوش نصیبی کیا ہوگی کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا کہ 1,24,000 نبیوں کی امتیں بھی تھی، لیکن کسی امت کو یہ مقام و منزلت حاصل نہ تھی جو رسول خدا محمد عربی کے صدقہ سے امت محمد کو حاصل ہے۔ اب حق یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فضل ہو جائے، جو رحمت ہو جائے، جو کرم ہو جائے، جو مہربانی ہو جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے۔ قرآن کریم میں آیہ فضل موجود ہے اور حضرات علماء اکرام آیہ فضل کی تفسیر کی شرح میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کا حقیقی فضل اور رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ جب تمہارے رب کا تم پر فضل ہو جائے، رحمت ہو جائے، تو پھر اللہ کا حکم ہے کہ خوشیاں مناؤ، اور فرمایا کہ خوشی منانے میں جو تم خرچ کرتے ہو، یہ خرچ کیا ہوا مال اس مال سے بہتر ہے جو تم سنبھال کر رکھتے ہو۔ اللہ اس مال کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے عطا کردہ فضل اور رحمت کی خوشی میں لٹایا جائے، تقسیم کیا جائے، خیرات کی جائے، لنگر شریف کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ نے اس رزق کو پسند فرمایا۔ تو جناب انتہائی محترم واجب القدر جناب عبدالقدیر صاحب، اللہ کریم صحت و عافیت کے ساتھ آپ کا سایہ آپ کی اولاد پر تعدیل قائم دائم رکھے۔ ہر سال کی طرح انہوں نے اس سال بڑے خوبصورت انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کا اہتمام کیا اور اپنے اس کاشانہ محبت کو آستانہ رحمت بنانے کی جو انہوں نے سعی کی ہے، اللہ کریم قبول و منظور فرمائے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ گھر جیسا بھی ہو، تعمیر جیسی بھی ہو، اس میں کچھ رونے کی جگہ رکھ لینا کہ جس جگہ تو خوف خدا میں رو کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ تو جناب محترم نے خصوصیت کے ساتھ یہ پورشن، یہ منزل سرکار کے ذکر کے لیے وقف کر دی اور نیتاً اس گھر کو اس ذکر کے حوالہ سے تعمیر کرتے ہوئے، کیونکہ نیت عمل سے بھی بہتر ہے، یہ فرمان مصطفیٰ ہے، عمل سے بھی بہتر نیت ہے۔ تو انہوں نے جو نیت کی اسے عملی جامہ پہنایا اور خصوصاً اس پورشن کو، اس منزل کو سرکار کے ذکر کے لیے وقف کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حصہ جو سرکار کے ذکر سے وقف اور منسوب ہے، اس کی برکتیں اوپر اور نیچے تمام اس میں رہنے والوں کو اللہ کریم عطا فرماتا ہے، اور تاکہ آنے قیامت تک یہ عطاؤں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کسی صاحب مقرر بندے نے اپنا گھر تعمیر کیا اور گھر تعمیر کرنے کے بعد اس کی خواہش تھی کہ کوئی اللہ کا دل پر مقرر بندہ اس کا افتتاح کر دے۔ اب ایسا ہوگا، دعوت دی ایک اللہ کے انتہائی محبوب بندے کو، وہ آئے، انہوں نے گھر کو ملاحظہ کیا اور گھر کو دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ روشن دان کس لیے رکھا ہے؟ اس نے کہا حضرت تازہ ہوا کے لیے رکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کاش کہہ دیتا کہ اذان سننے کے لیے، ہوا تو تجھے ملنی ہی تھی، لیکن اگر کہہ دیتا کہ اذان کے لیے تو یہ تیرے حصہ میں دائمی ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جناب عبدالقدیر صاحب نے نیتاً
اپنے گھر کو سرکار کے اس ذکر کے حوالہ سے اس منزل کی تعمیر کرتے ہوئے جس حسن نیت کا اظہار کیا ہے، اقرار کیا ہے اور پھر اسے عملی جامہ پہنایا ہے، انہوں نے دائمی ثواب اپنے حق میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں لکھوا دیا۔ اللہ کریم اس حسن عقیدت پر انہیں دارین کی مزید سعادتوں سے ہمکنار فرمائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نیت کا صلہ نیک اور اچھی اولاد بھی ہے۔ اس دور حاضر میں نیک اور اچھی اولاد ہونا اس سے بڑا اور فضل اور کرم کیا ہو سکتا ہے۔ حمزہ قدیر اللہ انہیں سلامت رکھے، میں تو انہیں دیکھ دیکھ کر مجھے رشک آتا ہے اس جوان کی جوانی پر۔ آج کا نوجوان جو ہے جو مادیت اور نفسانیت میں مبتلا اور گرفتار ہے، حمزہ قدیر کو دیکھ کر مجھے بلکہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ سرکار کا ذکر سنتے سنتے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور آپ دیدہ کیفیت میں جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے وہ حامل حضوری ہوتا ہے۔ یہ ایک کیفیت لطافت ہوتی ہے جو بندے کی حاضری کو حضوری سے منتقل کر دیتی ہے، اور یہ جتنا اخلاص اور جتنی محبت اس میں شامل ہوتی رہتی ہے، یہ فاصلہ اتنا ہی کم ہوتا رہتا ہے بارگاہ حضور سے۔ تو حمزہ قدیر اللہ کریم آپ کے ذوق و شوق میں مزید برکت عطا فرمائے۔ یہ آپ کے والد گرامی قدر کی حسن نیت کا صلہ ہے کہ آپ اور پوری فیملی سرکار کے ذکر سے اس درجہ محبت کرتے ہیں، اور سرکار کے ذکر اور سرکار کی ذات سے یہ محبت خالصتاً اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کریم اس فضل سے تا قیام قیامت آپ کو ہمکنار رکھے اور اس کی برکتیں دونوں جہاں میں عطا فرمائے۔